کہانی شروع ہوتی ہے ایک گروپ سے جو ساؤتھ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایکسپلوریشن پر نکلا ہوا تھا۔ اس شپ پر ایک ویدر آفیسر موجود تھا جس کا نام ڈیوڈ تھا، جو موسم کی صورتحال بتاتا تھا۔ یہ لوگ ایک آئی لینڈ کی طرف جا رہے تھے جو سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ گورنمنٹ نے ڈیوڈ کو وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اس آئی لینڈ کے بدلتے ہوئے موسم کو آبزرو کر سکے۔ ڈیوڈ کو تقریباً 1 سال تک وہاں رہ کر ویدر ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا۔ پورے سال کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد اسے واپس آنا تھا۔ ڈیوڈ کو 1 سال کا پورا کھانا پینے کا سامان اور ضروری چیزیں دے دی گئی تھیں۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ آخرکار آئی لینڈ پر پہنچ گئے۔ وہ بوٹ کی مدد سے آئی لینڈ پر اترے۔ یہ آئی لینڈ بالکل ویران تھا، جہاں ایک پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس آئی لینڈ پر ایک لائٹ ہاؤس اور ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ڈیوڈ کو رہنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں ایک اور ویدر آفیسر رابرٹ رہتا تھا، لیکن اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ آفیسر 1 سال کے لیے آئی لینڈ پر رہا اور موسم کا ڈیٹا جمع کیا۔ اب اس کی جگہ ڈیوڈ کو پورے سال کے لیے یہاں رہنا تھا، اور وہ پرانا آفیسر اب شپ کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ لیکن جب پوری ٹیم نے گھر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں کسی انسان کا نشان تک موجود نہیں تھا۔ پرانے آفیسر کا سارا سامان کمرے میں ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کیپٹن اور ڈیوڈ نے سوچا کہ شاید وہ لائٹ ہاؤس میں ہو۔ کیپٹن اور ڈیوڈ وقت ضائع کیے بغیر لائٹ ہاؤس کی طرف گئے اور وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے لائٹ ہاؤس کو نوکیلے اور تیز سٹکس کے ساتھ گھیر دیا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے بند کر دیا ہو تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ پھر کیپٹن اور ڈیوڈ نے کئی بار دروازے پر ناک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار انہوں نے زور لگا کر دروازہ توڑا اور اندر چلے گئے۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا جس کا نام گرونر تھا۔ جب انہوں نے گرونر سے پرانے ویدر آفیسر رابرٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ سمندر میں گیا تھا لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر ڈیوڈ اور کیپٹن دونوں شاکڈ رہ گئے۔ یہ سب سننے کے بعد کیپٹن نے ڈیوڈ سے کہا، اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ واپس چل سکتے ہو، لیکن ڈیوڈ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ڈیوڈ نے سوچا کہ اگر وہ حکومت کو اس آئی لینڈ کا صحیح ویدر رپورٹ دے سکا تو اسے بہت زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اس پر کیپٹن نے اسے اپنے پروٹیکشن کے لیے ایک گن دی اور کہا، مجھے یہ جگہ محفوظ نہیں لگتی، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کیپٹن اور باقی لوگ ڈیوڈ کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور اب وہ 1 سال بعد واپس آئیں گے۔ کیپٹن کے جانے کے بعد ڈیوڈ نے گھر کو تھوڑا سا سیٹل کیا۔ رات ہونے پر اسے ڈراور میں سے ایک ڈائری ملی جو کہ ویدر آفیسر رابرٹ کی تھی۔ اس ڈائری میں آئی لینڈ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا۔ ڈائری میں ایک مسٹیریس کریچر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن سب کچھ واضح نہیں تھا، کچھ باتیں ادھوری تھیں۔ ڈیوڈ نے ہر لائن کو غور سے پڑھا۔ ڈائری میں کچھ عجیب جانوروں کی سکیچز بھی بنی ہوئی تھیں۔ ڈیوڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسی پکچرز کیوں بنائی ہیں۔ شاید وہ اکیلا تھا اور اس نے ٹائم پاس کے لیے یہ سب کیا۔ ڈائری کے ایک پیج پر پرانے آفیسر کی وائف کی پکچر بھی تھی۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے ڈیوڈ تھک گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ڈیوڈ نے ویدر ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ پتھروں کو عجیب انداز میں سجا کر رکھا گیا ہے اور ان کے بیچ شیلز بھی رکھے ہوئے تھے، ایک عجیب پیٹرن میں۔ ڈیوڈ نے سوچا کہ شاید یہ سب گرونر نے کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ کام کے دوران جب اس نے بائنوکولر سے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا تو اسے گرونر کے ساتھ ایک اور شخص نظر آیا، لیکن جیسے ہی اس نے پلک جھپکی وہ غائب ہو گیا۔ ڈیوڈ نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ رات کو ڈیوڈ اپنے کام میں مصروف تھا، تبھی دروازے پر ناک ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ گرونر ہوگا۔ ڈیوڈ نے اس کا نام لے کر پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی ڈیوڈ نے ہاتھ میں لیمپ پکڑا اور دروازے کی طرف گیا، اچانک اس کے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں گونجنے لگی جو کسی انسان کی نہیں تھی، اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک عجیب کریچر دروازے کے نیچے سے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بالکل انسان کا ہاتھ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ڈیوڈ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گیا اور وہاں چھپ گیا۔ کچھ دیر میں وہ مسٹیریس کریچر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ چپکے چپکے ڈیوڈ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈیوڈ ایک چھوٹی سی دراڑ سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن ڈیوڈ کی لرزش نے کریچر کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کریچر فوراً ڈیوڈ کی طرف دوڑا تاکہ اسے مار سکے۔ جیسے ہی ڈیوڈ نے اسے دیکھا وہ کریک کی طرف لپکا تو ڈیوڈ نے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایک نائف اٹھایا اور اس کو آنکھ میں مار دیا۔ وہ کریچر چیخ کر بھاگی اور وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اور ڈیوڈ کے ذہن میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ڈائری میں لکھی ہوئی وہ مخلوق حقیقت میں تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس رات وہ نہ سو سکا۔ اگلی صبح جب ڈیوڈ گھر سے باہر نکلا تو اس نے ریت پر کچھ فٹ پرنٹس دیکھے جو کسی انسان کے بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ نشان سیدھے سمندر کی طرف جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اب ڈیوڈ کو سب کچھ سمجھ آ گیا، کیونکہ گرونر نے لائٹ ہاؤس کے ارد گرد نوکیلے لکڑی کے کھمبے لگا کر اسے بند کر رکھا تھا۔ اب ڈیوڈ جانتا تھا کہ اگر وہ اسی گھر میں رہتا رہا تو وہ مخلوق کسی بھی وقت اسے مار سکتی تھی۔ خوفزدہ ہو کر ڈیوڈ لائٹ ہاؤس کی طرف دوڑا اور گرونر کو بلند آواز سے پکارا، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ مگر گرونر نے اس کو اندر نہ آنے دیا اور کہا، تمہیں کشتی کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ ڈیوڈ مایوس لوٹا، کیونکہ گرونر نے اسے لائٹ ہاؤس کے قریب بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ گرونر نے اس پر پانی چھڑک دیا اور کہا کہ دور رہو۔ اب ڈیوڈ کو خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے گھر کے ہر کھڑکی لکڑی سے بند کر دی، گھر کے آس پاس نوکیلے کھمبے لگوا دیے اور دروازے کے باہر پرانے کاغذات اور کتابیں رکھ دیں۔ پھر ان پر تیل چھڑک دیا تاکہ اگر وہ مخلوق واپس آئے تو آگ سے ڈر کر بھاگ جائے۔
لیکن ایک بات ایسی بھی تھی جو ڈیوڈ ابھی تک نہیں جانتا تھا، اور وہ آج رات اسے معلوم ہونے والی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے گھر میں ایک پرانا صندوق ملا، اس باکس میں ایک بندوق اور بہت سی گولیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر اسے زندہ رہنے کی کچھ امید ملی۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، ڈیوڈ کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا۔ ڈیوڈ گھر کے ایک کونے میں بندوق پکڑے بیٹھا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ایک عجیب سی آواز سنی گئی۔ ڈیوڈ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو جیسے زمین اس کے نیچے سے پھسل گئی ہو۔ اس نے دیکھا کہ پانی سے بہت سی وہی عجیب مخلوقات اٹھ کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب اکٹھا ہو گئے اور کمرے کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈیوڈ نے فوراً گولیاں چلانی شروع کر دی۔ کچھ مخلوقات گولیاں کھا کر گر گئیں۔ ڈیوڈ سوچتا رہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ سب ڈر کر بھاگ جائیں گے، مگر جب اس نے اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ پھر ڈیوڈ نے پلان بی کا آغاز کیا۔ اس نے پرانے کاغذات اور کتابوں کو آگ لگا دی۔ آگ دیکھ کر وہ مخلوقات خوفزدہ ہو کر واپس سمندر کی طرف دوڑ گئیں، مگر اب وہی آگ ڈیوڈ کے گھر تک پہنچ گئی۔ گھر کا دروازہ جل گیا اور آگ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، کیونکہ پورا گھر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے فوراً خود کو ایک چادر میں لپیٹ کر بچایا اور باہر نکل کر ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ مخلوقات پر گولیاں چلانے کے دوران ڈیوڈ کے ہاتھ میں گہرا زخم آ گیا تھا۔ تب اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی اور آگ ماند پڑنے لگی۔ پوری رات کی بارش کے باوجود صبح تک ڈیوڈ اپنا گھر بچا نہ سکا۔ پورا گھر راکھ بن چکا تھا۔ اب اگر ڈیوڈ زندہ رہنا چاہتا تھا تو اسے لائٹ ہاؤس میں پناہ لینی پڑتی۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور لائٹ ہاؤس کے قریب پتھروں کے درمیان چھپ کر گرونر کے آنے کا انتظار کیا تاکہ وہ پانی بھرنے آئے۔ جب گرونر لائٹ ہاؤس سے باہر پانی بھرنے نکلا تو ڈیوڈ اس کے پیچھے چل پڑا، مگر اسی وقت گرونر کے پاس موجود ایک عجیب مخلوق نے ڈیوڈ پر حملہ کر دیا، مگر کسی طرح ڈیوڈ نے اس کو قابو میں کر لیا۔ وہ مخلوق دراصل گرونر کی پروٹیکشن تھی۔ جب ڈیوڈ نے اسے مارنے کی کوشش کی تو گرونر نے فوراً روکا اور کہا، روکو، یہ میرا پالتو ہے۔ ڈیوڈ نے بندوق نہیں چلائی اور موقع ملتے ہی اس نے گرونر سے شرط رکھی، اگر تم یہ مخلوق زندہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے لائٹ ہاؤس میں رہنے دو، ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ گرونر نے مان لیا کیونکہ ڈیوڈ کے پاس بہت سا کھانا اور بارود تھا۔ شام ہوتے ہی دونوں باقی خوراک لے کر لائٹ ہاؤس واپس آ گئے اور پرسکون نیند لے لی۔ اگلی صبح وہی مخلوق چپکے سے ڈیوڈ کے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ جب ڈیوڈ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیوڈ اب اس مخلوق کے بارے میں گرونر سے مزید جاننا چاہتا تھا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ اس راز کو دنیا کے سامنے لائے تو وہ اور گرونر دونوں مال و شہرت کما سکتے ہیں۔ لیکن گرونر یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس آئی لینڈ سے کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گرونر کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ جزیرہ اس کے لیے مکمل تھا، جہاں وہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، اپنی مرضی کا مالک۔ اسی لیے اس نے جزیرے کے کئی حصوں پر لکھوا رکھا تھا کہ گرونر اس جزیرے کا بادشاہ ہے۔ ڈیوڈ سمجھ نہ پایا کہ یہ عجیب مخلوق گرونر کے لیے اتنی قیمتی کیوں نہیں۔ تب گرونر نے بتایا کہ ایک بار اس نے اپنی جان بچانے کے سبب یہ مخلوق پال لی تھی۔ وہ اس کے جال میں پھنس گئی تھی جب وہ فشنگ کر رہا تھا۔ اس وقت یہ مخلوق بہت چھوٹی تھی اور تب سے وہ گرونر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ گرونر نے بولا کہ اس نے اسے ہر بات سکھا دی ہے اور یہ اس کی فرمانبردار بن گئی، مگر گرونر سخت آدمی تھا۔ وہ اس مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ گرونر نے بتایا کہ ایک دفعہ جب یہ مخلوق اس پر حملہ کیا تو اس نے اسے سخت سزا دی اور اس سزا کے بعد وہ کریچر خود کو گرونر کا غلام سمجھنے لگی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کریچرز رات کو سمندر سے کیوں آتی ہیں۔ وہ اپنی ساتھی کو گرونر سے چھڑوانے کے لیے آتی ہیں، مگر گرونر ایسا نہیں ہونے دیتا۔ وہ مخلوقات دن میں حملہ نہیں کر سکتی کیونکہ سورج کی روشنی ان کی جلد جلا دیتی ہے۔ ڈیوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اور نہیں رہے گا، وہ کسی طرح اس جزیرے سے نکل جائے گا۔ بہرحال شام ہوئی اور گرونر نے کہا کہ بندوق پکڑو کیونکہ مخلوقات کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے لائٹ ہاؤس کی روشنی جلا دی اور تھوڑی دیر بعد سمندر سے بے شمار کریچرز باہر نکل آئیں۔ وہ لوگ روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گرونر مسلسل ان پر فائر کر رہا تھا، مگر ڈیوڈ بالکل ڈر گیا تھا۔ وہ خود لائٹ ہاؤس کی طرف آنے لگا۔ گرونر کی بار بار کی ہدایات کے باوجود وہ بس ایک کونے میں بیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں ڈیوڈ بے ہوش ہو گیا۔ گرونر نے ساری رات اکیلے ہی ان کریچر سے لڑائی کی۔ اگلی صبح گرونر غصے میں ڈیوڈ کے چہرے پر پانی ڈال کر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں انہیں مارنا سیکھنا ہوگا، ورنہ تم لائٹ ہاؤس سے باہر نکال دیے جاؤ گے اور تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ روز پانی بھرنا، چھوٹے بڑے کام کرنا اور رات کو میرے ساتھ گارڈ ڈیوٹی کرنا۔ اب ڈیوڈ کے پاس اور راستہ نہ تھا، اسی لیے سب کرنا اس پر لازم ہو گیا۔ ڈیوڈ اب گرونر کی بات ماننے لگا، مگر ایک چیز اسے بالکل پسند نہیں تھی، روزانہ اس خاتون نما کریچر کو مختلف طریقوں سے جسمانی طور پر سزائیں دینا۔ رات آئی، دونوں پھر گارڈ ڈیوٹی کے لیے تیار ہو گئے اور ایک بار پھر سمندر سے وہ کریچرز نکل آئیں، مگر آج ڈیوڈ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے خود مخلوق پر فائر شروع کر دیا، مگر آج گرونر کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ ڈیوڈ کو باہر کھڑا چھوڑ کر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے تاکہ ڈیوڈ خود سیکھ لے کہ یہ مخلوقات سے کیسی لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ نے پوری رات لڑائی کی اور صبح ہو گئی۔ صبح کو گرونر نے دیکھا کہ ڈیوڈ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا خون سے لتھڑا نڈھال ہے۔ اب وہ سیکھ چکا تھا کہ مخلوق سے کیسے لڑنا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، رات کو مخلوقات کے خلاف لڑائی اور دن بھر گرونر کے لائٹ ہاؤس کے کام سنبھالنا۔
یہ آئی لینڈ اب اس کے لیے ایک قید خانے جیسا بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا کہ کب وہ یہاں سے نکل کر آزادی کی سانس لے گا۔ وقت کے ساتھ ڈیوڈ اور اس خاتون نما مخلوق کے درمیان عجیب سی دوستی بھی پروان چڑھی۔ ڈیوڈ کو اس مخلوق پر رحم آنے لگا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کریچر سے لڑنا کتنا مشکل ہے۔ ڈیوڈ نے اس کریچر کا نام اینیریس رکھ دیا۔ یوں دن گزرتے گئے، پھر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ کریچرز کے حملے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے سوچا شاید وہ سردیوں میں کہیں اور چلے جاتے ہوں گے یا شاید لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مگر گرونر نے کہا یہ بالکل نہیں ہوا کرے گا، وہ دوبارہ حملہ کریں گے اور اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ایک شام کھانے کے بعد گرونر اور ڈیوڈ نے وقت گزاری کے لیے شطرنج کھیلنا شروع کیا، مگر گرونر نے بڑی غلطی کر دی۔ وہ دونوں کھیل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ انہوں نے لائٹ ہاؤس کی روشنی جلانا ہی بھول گئے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کریچرز نے حملہ کر دیا۔ ڈیوڈ نے دیکھا کہ مخلوقات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 2 آدمی لمبے وقت تک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بار ان کے پاس کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا۔ بندوقوں کی گولیاں قریب قریب ختم ہو چکی تھیں۔ کسی طرح وہ اپنے اوپر لائٹ ہاؤس کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر اس دوران گرونر کے پاؤں میں گہرا زخم آ چکا تھا۔ آج کریچرز نے انہیں بہت زیادہ دبا دیا تھا۔ دونوں کو لگا کہ شاید آج ان کی موت یقینی ہے، مگر خوش قسمتی سے صبح ہو گئی۔ سورج کے اجالے سے وہ مخلوقات واپس سمندر کی طرف چلی گئیں۔ تیز دھوپ کے بعد اینیریس نے گرونر کے زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر ڈیوڈ سمجھ چکا تھا کہ وہ ان مخلوقات کے خلاف طویل مدت تک نہیں جیت پائے گا۔ گولیاں کم تھیں اور کھانے بھی کم تھے۔ خوش قسمتی سے اگلے دن جب ڈیوڈ لائٹ ہاؤس کے آس پاس گھوم رہا تھا تو اس نے دور سمندر میں ایک جہاز دیکھا۔ وہ فوراً اندر سے فلیئر گن لے کر جہاز کو سگنل دینے نکلا، مگر گرونر نے اسے روکا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیوڈ یہاں سے چلا جائے۔ تبھی اینیریس نے گرونر پر حملہ کر دیا۔ وہ ڈیوڈ کو گرونر سے بچانا چاہتی تھی۔ گرونر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس جزیرے سے جائے۔ یہ اس کی اپنی دنیا تھی جہاں وہ بادشاہ بن کر رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیوڈ بھی چلا جائے۔ اتنے عرصے تنہا رہنے کے بعد اسے کوئی بات کرنے والا مل گیا تھا، اور اگر ڈیوڈ اس جہاز پر جا کر لوگوں کو اینیریس کے بارے میں بتاتا تو گرونر کا کندھا ٹوٹ جاتا۔ اس لیے اب ڈیوڈ کے لیے وہاں سے جانا ممکن نہ رہا۔ آہستہ آہستہ وہ جہاز اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اب اس کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ گرونر اب بھی ڈیوڈ اور اینیریس کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، مگر وہ خاص طور پر اینیریس کو سختی سے مارتا، جسے ڈیوڈ بالکل برداشت نہیں کر سکا۔ ایک دن ڈیوڈ نے اینیریس کو مچھلی کی ہڈی سے بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی کھلونا کشتی تحفے میں دی۔ جب اینیریس نے وہ کشتی دیکھی تو وہ ڈیوڈ کو جزیرے کے ایک کونے میں لے گئی جہاں ایک اصل کشتی پڑی تھی۔ جب ڈیوڈ نے گرونر سے اس کشتی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ اس حصے میں ایک کشتی ہے۔ گرونر نے بتایا کہ کچھ لوگ طوفان کے وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس جزیرے پر آئے تھے، مگر صبح سے پہلے کوئی زندہ نہ رہا۔ ان مخلوقات نے سب کو مار دیا۔ وہ سب اپنے جہاز میں بارود لے کر آئے تھے، مگر سمندری طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز اسی جزیرے کے پاس ڈوب گیا تھا۔ یہ سن کر ڈیوڈ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کے پاس کچھ ایسا سوٹ تھا جسے ڈائیونگ سوٹ کہتے ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی اس سوٹ کو پہن کر اس سمندر کے حصے تک جائے جہاں جہاز ڈوبا تھا تو شاید ہمیں کچھ گولیاں یا ڈائنامائٹ مل جائیں، جس سے مخلوقات سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ مگر گرونر نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم ڈیوڈ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس خطرے کو مول لینے کے لیے تیار تھا۔ کچھ اور دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب ایک گہرا تعلق بن چکا تھا۔ ڈیوڈ کو اینیریس اچھی لگنے لگی تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو گرونر نے یہ سب چھپ کر دیکھ لیا۔ گرونر نے سوچا کہ ڈیوڈ اینیریس کو اس سے چھین لے گی، اس لیے ڈیوڈ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اگلے دن گرونر خود ہی ڈیوڈ کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ جب گرونر غوطہ لگانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے ڈیوڈ سے کہا ٹھیک ہے، تم سوٹ پہن کر نیچے پانی میں جاؤ اور وہاں سے زیادہ RDX جمع کرو، پھر میں تمہیں کشتی سے اوپر کھینچ لوں گا۔ مگر گرونر کی نیت کچھ اور تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈیوڈ سمندر کے اندر جا کر ڈائنامائٹ کے ڈبے اوپر لائے اور پھر وہ اسے وہیں تنہا چھوڑ دے تاکہ مخلوقات اسے مار ڈالیں۔ اسی طرح ڈائنامائٹ بھی اس کے پاس آ جائے گا اور اینیریس دوبارہ اس کی غلام بن جائے گی۔ دونوں کشتی میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں جہاز سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے ڈائیونگ سوٹ پہنا اور پانی کے اندر چلا گیا۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا کہ جہاز پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، مگر خوش قسمتی سے اسے ڈائنامائٹ کے کچھ ڈبے مل گئے۔ اچانک سامنے کچھ مخلوقات آ گئیں۔ ان کریچرز کو دیکھ کر ڈیوڈ ڈر گیا اور گر پڑا۔ ڈائیونگ سوٹ اتنا بھاری تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا اور اوپر موجود گرونر کو سگنل بھی نہیں بھیج پا رہا تھا۔ گرونر نے سوچا کہ شاید وہ کریچرز ڈیوڈ کو مار چکی ہیں، مگر حقیقت میں وہ صرف 2 چھوٹے بچے تھے۔ کسی طرح ڈیوڈ نے اپنا ڈائیونگ سوٹ وہیں چھوڑا اور اوپر تک پہنچ گیا۔ اسے پرانے ڈبے ملے جن میں ڈائنامائٹ موجود تھا۔ اس کے بعد دونوں نے کام شروع کیا۔ انہوں نے لائٹ ہاؤس کے ارد گرد 2 تہوں میں ڈائنامائٹ پھیلا دیا تاکہ اگلے حملے پر ایک ساتھ مخلوقات کو مار سکیں۔ کچھ مہینے گزر گئے اور برف باری کا موسم آ گیا، مگر ایک بار پھر وہ مخلوقات غائب ہو گئیں۔ اچانک حملے رک گئے، جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ یہاں جال بچھایا گیا ہے، اسی لیے وہ اب حملہ نہیں کر رہی تھیں۔ گرونر نے سوچا شاید اینیریس نے مخلوقات کو خبردار کیا ہے، اسی لیے اس نے اینیریس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مگر ڈیوڈ نے اسے روک دیا۔ آخرکار دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ لائٹ ہاؤس کا بڑا دروازہ کھلا چھوڑ دیں تاکہ جیسے ہی وہ مخلوقات قریب آئیں انہیں ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے۔ ڈیوڈ نے چلاکی سے اینیریس کو کہا کہ وہ لائٹ ہاؤس کی چھت پر کھڑی ہو کر زور سے چیخے۔ جیسے ہی سب مخلوقات اینیریس کی آواز سنی تو وہ غصے میں آ گئیں۔
मखलूकात ने देखा कि लाइट हाउस का दरवाजा खुला है तो उन्हें लगा कि ये मौका है एनेरियस को खत्म करने का, मगर हकीकत में ये उनके लिए जाल था। कुछ ही देर में वो मखलूकात लाइट हाउस के करीब आने लगी। वो सीधे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर दाखिल होते ही डेविड पर हमला कर दिया, मगर डेविड ने हिम्मत दिखाई और एक मखलूक को खत्म कर दिया। जैसे ही सब मखलूकात लाइट हाउस के अंदर पहुंची, ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, मगर धमाका ना हुआ। असल में डेविड ने पहले ही कनेक्शन खोला था और ग्रूनर भूल गया था दोबारा लगाना। डेविड फौरन ऊपर भागा और डायनामाइट की तारें जोड़ने लगा। इतने में मखलूकात लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन मुकम्मल हुआ, डेविड ने पहली तह का धमाका किया जिसमें कई मखलूकात मर गईं, मगर अभी भी बहुत सी क्रीचर्स बाकी थीं, इसलिए ग्रूनर ने दूसरी तह का धमाका किया। इस जोरदार धमाके में दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब होश आया तो उन्होंने देखा कि एनेरियस वहां मौजूद नहीं थी। मुर्दा मखलूकात चारों तरफ पड़ी थी। डेविड की नजर एक हार पर पड़ी जो एक क्रीचर के गले में था। उस क्रीचर को तड़पते देखकर डेविड को उस पर रहम आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। जिन्हें वो अब तक खूनखार कातिल समझता रहा था, वो भी इंसानों जैसे ही थे, बस बोल नहीं सकते थे। मगर ये सब कुछ ग्रूनर के लिए बेकार था। उस दिन के बाद मखलूकात दोबारा कभी हमला ना कर सकी, मगर साहिल से रोज रोने की आवाजें आती रहीं। डेविड को अंदाजा ना था कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अपने प्यारों से महरूम हो गए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रीचर्स के कुछ बच्चे देखे। सब वही थे जिन्होंने अपने खानदान खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल दायरा बनाया और बीच में एक छोटी खिलौना कश्ती रख दी ताकि एनेरियस वापस आकर उसे देखे। डेविड कई घंटों तक इंतजार करता रहा, मगर एनेरियस कभी वापस ना आई। सुबह जब वो जागा तो उसने देखा कि ग्रूनर सो रहा था। ग्रूनर के पास कुछ पुरानी चीजें थी, जिनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने वो तस्वीर देखी, वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की बीवी थी, और तस्वीर में ग्रूनर भी उसके साथ खड़ा था। हकीकत ये थी कि जो मौसम का अफसर रॉबर्ट 1 साल पहले यहाँ आया था, वो मरा नहीं था, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल ली थी। यानी ग्रूनर ही असल में वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। उसने बस अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब वो कभी उस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस जजीरे को छोड़ पाएगा। अगले दिन जब शाम के वक्त डेविड समंदर के किनारे गया तो उसने देखा कि वो छोटी कश्ती वहां नहीं है, मगर उसी जगह एक छोटी मखलूक हाथ में कश्ती लिए खड़ी थी। डेविड ने दायरे के बीच में जलती लकड़ी डाल दी ताकि ये जाहिर करे कि उसका इरादा लड़ाई का नहीं है और कोई खतरा महसूस न करे। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर बाद एनेरियस समंदर की लहरों से बाहर आई और पूरा ग्रोह भी समंदर से निकल आया, मगर इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया, क्योंकि अब वो भी अमन चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक महफूज जगह पाना था। मगर फिर अचानक ग्रूनर हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंच गया। ग्रूनर ने सोचा कि अगर अमन कायम हो गया तो वह सब पर हावी कैसे रहेगा। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये मखलूकात अब लड़ना नहीं चाहती, ये अमन चाहती हैं, मगर ग्रूनर ने किसी की न सुनी। उसने एनेरियस पर चीख कर कहा, अंदर जाओ, और ये सब कहानी का इख्तिताम बन गया। एनेरियस ने उसकी बात न मानी, क्योंकि वह अब उसकी गुलाम नहीं रही थी। ये देखकर ग्रूनर को लगा कि उस जजीरे पर उसकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। अंदर से वो कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ा। डेविड ने सोचा शायद अब ग्रूनर को समझ आ गया है कि हर जानदार आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। मगर वहाँ एक और हादसा हो गया। अचानक एक मखलूक का बच्चा डेविड से टकरा गया और वो फौरन मर गया। ये देखकर बाकी तमाम क्रीचर्स खौफजदा होकर भाग गईं, और सबसे बढ़कर एनेरियस का भी डेविड पर से भरोसा टूट गया। गुस्से में भरा हुआ डेविड फौरन लाइट हाउस की तरफ भागा ताकि ग्रूनर को सबक सिखा सके। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। डेविड चीख कर कहता है, तुमने सब क्यों किया? ये मखलूकात सिर्फ अमन चाहती थी। मगर ग्रूनर इतना जालिम और पागल हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वो डेविड को ही मार डालेगा। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी और वो डेविड पर हमला करने वाला था। अचानक डेविड ने उसे उसके असल नाम से पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनते ही वो रुक गया। असल में रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान नहीं था। उस जजीरे पर आने के बाद तन्हाई, अपनी बीवी की मौत और शदीद डिप्रेशन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो असल में कातिल नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान था। इसी लम्हे ग्रूनर को एहसास हुआ कि ये मखलूकात कभी लड़ना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ आज़ादी और सुकून चाहती थी। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए उन सबको कत्ल किया, और अब जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो लम्हों में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद एक सरकारी ऑफिसर जजीरे पर आया। उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी था। अब उस जजीरे पर मौसम का रिकॉर्ड रखने की ड्यूटी उसी नए ऑफिसर ने करनी थी। जब कैप्टन ने डेविड से पिछले अफसर के बारे में पूछा तो डेविड ने भी कहा कि वो पानी में गया था मगर कभी वापस नहीं आया। नया वेदर ऑफिसर भी यही समझ बैठा कि डेविड ही दरअसल ग्रूनर है, मगर डेविड ने उस गलत फहमी को दुरुस्त नहीं किया। वो खामोशी से बालकनी पर खड़ा हो गया, क्योंकि अब वो भी उस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रूनर नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ एनेरियस अपने खानदान के साथ खुश थी। उन्हें अब ग्रूनर जैसे इंसान से डरने की जरूरत नहीं रही थी। वो जजीरे और समंदर दोनों में आज़ाद होकर जी सकती थी। और यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।